السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سب کو میری چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کل ہم نے پہلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تفسیر پڑھی تھی اور ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 6 سے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء یکساں برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خاتم اللہ، خاتمہ مہر لگا دی ہے، اللہ اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگر ہم ان کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ رکھا ہے، آپ کا انہیں نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے جسے آپ لائے ہیں۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم یعنی کہ عذاب قرار پا چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ یعنی کہ اس بات کا مطلب ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو ہم اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، جنہوں نے ہدایت قبول کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے، اور جنہوں نے نہیں کرنی ہے آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں، انہوں نے ہدایت قبول نہیں کرنی۔ دیکھیں، پہلے بھی میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے، بغیر مانگے ہمیں کھانا پینا، رزق، اولاد، خوشی، ہر چیز دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مانگنے سے ملے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہوگی ہدایت۔ اب ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت علمی اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی۔ اب ہدایت علمی کیا ہے؟ جیسے کہ الحمدللہ میں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہی ہوں، تفسیر سیکھ رہی ہوں، اور کوشش کر رہی ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے آگے پہنچاؤں۔ اسی طرح سے آپ بھی سیکھیں گے۔ تو ابھی جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہدایت علمی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت الحمدللہ دی ہے، ورنہ اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک یہ ہدایت نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے، آمین، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو دیکھیں، یہ ہدایت علمی ہوگی، یعنی کہ ہم علم حاصل کرنا ہم نے شروع کر دیا، اس کتاب کو سمجھنا ہم نے شروع کر دیا، تو یہ ہدایت علمی ہوگی۔ اب دوسری ہے ہدایت، کون سی ہے؟ عملی۔ وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ یعنی کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بند کر دیں گے، اس کے بعد اس ہدایت پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، وہ ہدایت عملی ہے۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ دیکھیں، ہدایت صرف مانگنے سے نہیں ملے گی، ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا میں کیا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بن مانگے ملتی ہے، بغیر کوشش کے ملتی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ کو پیسے سے محبت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟
آپ اچھی سے اچھی جاب کے لیے کوشش کریں گے، تلاش کریں گے، آپ اخبار اٹھائیں گے، ایڈ دیکھیں گے، کسی سے پوچھیں گے، ریفرنس مانگیں گے، اپنے سی وی ڈراپ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اچھی جاب چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کہاں پڑھایا جا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، کیسے ملے گا، اس جگہ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی نا. کیونکہ ہدایت کے لیے بھی اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے، اور کوئی بھی چیز بغیر کوشش کے نہیں ملتی ہے. اور ہدایت جو ہے وہ تو ایک سیدھا راستہ ہے، یہ نہ ادھر مڑتا ہے نہ ادھر مڑتا ہے. صراط ہے، صراط کا مطلب ایک کھلا راستہ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط المستقیم. تو صراط کیا ہوتا ہے؟ صراط ایک کھلا لمبا راستہ، بڑا راستہ ہوتا ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ. صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ دین کا راستہ. تو ہمیں اگر ہدایت پانی ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مکمل جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک پرندے کے جو پھڑپھڑانا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. یعنی کہ سوچنا اور حکمت، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، اس کا بھی ہمیں بتا دیا. یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ بغیر بتائے چھوڑ دیا گیا. اس کو ہر چیز کے بارے میں جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو کلیئر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیروں میں نہیں چھوڑا. ہر چیز کے بارے میں ہمیں اس کتاب میں ہر چیز کا حل اور سلوشن کلیئر کر بتا دیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے اور ہدایت لینے کی کوشش کرنی ہے. ہاں جنہوں نے نہیں لینی ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی چیز بتائیں یا نہ بتائیں، انہوں نے ہدایت کو نہیں ماننا، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگر آپ ان لوگوں کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تو بھی کہ آپ کی قبلے کی پیروی نہ کریں گے. یعنی جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھ دکھی ہے اسے سعادت نصیب ہو ہی نہیں سکتی. جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ ان کی وجہ سے غم نہ کریں، ان تک پیغام الہی کو پہنچا دیں. جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے اسے گویا حصہ وافر مل گیا، اور جو قبول کرنے سے انکار کرے تو آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام صرف اور صرف احکام کو پہنچا دینا ہے. دیکھیں یہ تڑپ آتی ہے جب ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں. جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے دل میں بھی ایک تڑپ آئی کہ مجھے یہ پیغام آگے بھی پہنچانا ہے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سے کہ ایک آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو. تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. آپ بھی جب پڑھیں گے آپ کے دل میں خود بخود تڑپ پیدا ہوگی کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہم نے کیا پڑھا. یہ آپ خود ایکسپیرینس کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوگی. تو اسی طرح جب جب ہم تو پڑھتے ہیں تو ہماری یہ فیلنگ ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ جن کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا تھا ان کی کیا جذبات احساسات ہوں گے. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جو بھی ہے جس کو بھی میں پیغام حق پہنچاؤں وہ اس پر عمل کرے. لیکن ظاہر ہے سب تو نہیں مان رہے تھے. کچھ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے اور کچھ آپ کے اوپر ایمان لے کے نہیں آئے. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے یہ آیات نازل کی کہ آپ کا کام صرف اور صرف احکام کو پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے. اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ تمام لوگ ایمان اور ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی اختیار کر لیں. تب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے آپ کو مطلع فرمایا ہے کہ وہ دولت ایمان سے صرف وہی لوگ بہرہ ہوں گے لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں سعادت اور کامرانی لکھ دی گئی ہے.
اور جن کے مقدر میں لوح محفوظ میں شقاوت اور حرمان نصیبی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی ہدایت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دلوں پہ مہر کیسے لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ خاتم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں فرمایا ہے اس کے مہر لگانے کے، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دل پر چڑھتے جاتے ہیں۔ اس کیفیت کا نام تباہ یعنی کہ ختم یعنی مہر لگا دینا ہے۔ یعنی کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے جاتے ہیں تو ہمارے دل پر مہر لگتی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں مزید آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں کہ دل ایک ہتھیلی کی طرح ہے۔ جب اس کے کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی گناہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا کہ جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوڑے کی طرح کوزے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے اور بخشش مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرے تو اس سے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ یعنی کہ مہر تو دل اور کان پر ہوتی ہے اور پردہ آنکھ پر ہوتا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر ہمیں گناہ نہیں لگتا، اور اسی طرح ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہم وہ گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ انعام یافتہ ہیں۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی جن کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے وہی انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ انعام یافتہ ہیں۔ اور ہم نے ہدایت بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں پر پردہ نہ پڑے، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دلوں پر مہر نہ لگے اور ہماری آنکھوں پر پردہ نہ پڑے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا راستہ؟ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ۔ اے اللہ ہمیں دین کے راستے پہ چلا، اس راستے پر چلا جس سے تو خوش ہوتا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو کہ انعام یافتہ ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو کہ گمراہ ہیں یا جن پر آپ کا عذاب نازل ہوا۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم نے جو دو آیات پڑھی ہیں، آیات نمبر 6 اور 7، آپ ان کو پڑھیے گا ضرور، اور ضرور جو ان کی تفسیر میں نے پڑھی ہے وہ بھی آپ ان کو سمجھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے اس کو حاصل کریں، کیونکہ آپ کو ہدایت اگر لینی ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔